سینئر لیڈرشپ کو جس طریقے جس میں کہ آئینی عہدیدار بھی شامل تھے اور اس سے اوپر کے عدالت کے حکم کے ذریعے وہ وہاں پہ گئے تھے. اب حکم کس کا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ان کا حکم جو کہ 3 ججز کے بینچ نے دیا تھا یہ حکم نامہ، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا پچھلے 3 ہفتوں سے. ہم جاتے ہیں، ہمیں نہیں اجازت دی جاتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیل مینول تو ایک طرف، وہ بھی ایک قانون کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ خاندان کو نہ ملنے دینا، یعنی جو قتل کے ملزم ہیں ان کو بھی اجازت ہوتی ہے اپنے فیملی سے ملنے کی. لیکن یہاں پہ ایک سیاسی قیدی جس پہ کہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، اس کی فیملی کو بھی اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے بیٹوں سے اس کی بات فون پہ نہیں کرائی جاتی. اس کے جو دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، جو کہ عدالت نے بڑے کلیئرلی لکھا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ نمبر 1 جو عدالتوں کی جو ایک عزت توقیر اور جو ان کی آزادی تھی وہ تو 26ویں ترمیم سے بالکل ختم ہو گئی، وہ تو عدلیہ حکومت کے نیچے آ گئی. اب ججز کو چاہیے کہ وہ اپنی جو فیصلے ہیں اس پہ عمل درآمد کرائیں. کیسے؟ پھر کیا فائدہ ہوا اتنی بڑی عمارتوں کا؟ کیا فائدہ ہوا اتنی بڑی شان و شوکت کا؟ اور جو انصاف کا ایک ادارہ ہے جو کہ جس کا مقصد ہے انصاف فراہم کرنا، معاشرے میں ایک ترتیب بنانا، اور وہ قانون کی حکمرانی سے آتی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی ہے، وہ ڈنڈے کے زور سے نہیں آتی ہے. اگر ایسے حالات جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جو ایک ملک کی پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی جب وہ کرتی ہے اس پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، اس پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، اس پہ ہر قسم کا تشدد ہوتا ہے. جب وہ کوئی اور پرنم قسم کی کنونشنز کرتے ہیں اس پہ بھی دھاوا بولا جاتا ہے. جب وہ ایک قانون کے تحت، ایک قانونی حکم کے تحت ملنے جاتے ہیں عمران خان سے، ان پہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو مطلب تو یہ ہوا کہ اگر قانون کی وہ کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر یہ جو ہم اتنی بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہیں، اتنی انٹرنیشنل کانفرنسز کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں لوگ سرمایہ کاری، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جس میں کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، جو کہ سب سے عوام کی نمائندہ اور سب سے زیادہ، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن. پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، عہدوں کے علاوہ بھی اگر ان کو عدالت سے ایک اجازت ہے تو اس کو روکنا، میرا خیال ہے کہ یہ ملک کی ترقی میں نہ تو کچھ کرے گا اور نہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کم کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہوگا. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے یہ ساری جو سب سے بڑی جو ترقی کا راز ہوتا ہے وہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ناپید کی جا رہی ہے. تو ہمیں ججز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، کہ انہوں نے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صرف فیصلے نہیں دینے، اس پہ انشور کرنا ہے کہ عمل درآمد ہو. ان کو چاہیے اس کا وہ نوٹس لیں. خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، جو کہ آج اب کیس لگا ہوا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنا تھا. سلمان صفدر ایک پروفیشنل وکیل ہیں، وہ کوئی سیاسی وکیل نہیں ہے. ان کو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے کلائنٹ سے آپ مشورہ کر لیں. وہ کل بھی گئے، پرسوں بھی گئے، ان کو اجازت نہیں ملی 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے کھڑا کر کے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اس سے کوئی ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. نہ ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے جو کہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کی، اگر وہی نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ سر یہ بتائیے گا، میں ایک چیز ایڈ کر دوں معذرت کے ساتھ. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز، اور شبلی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا، کل شام کو میں نے وہاں پہ موٹر وے پہ بھی بات کی ہے، یہ سارا جو ہو رہا ہے، یہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ اس عدالتی نظام کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ اور چارج شیٹ ہے. اور جج صاحبان کو بہت ادب کے ساتھ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب یہاں پہ سپریم کورٹ میں، باقی چیف جسٹس صاحبان کو، خدارا آپ نے اپنی ریٹ خود قائم کرنی ہے. یہاں ہم لوگ آپ کے دروازے کے سامنے آئے ہیں،
बहसीत एक आम शहरी हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं, हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने राइट्स के लिए। आप वो भी नहीं इन्फोर्स कर, अपना फैसला आप नहीं इन्फोर्स कर सकते हैं। एक जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर आपकी रट नहीं है तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर इससे बेहतर है सारे अदालतें जो हैं वो बंद कर जाएं। थैंक यू। सीनियर लीडरशिप को जिस तरीके जिसमें कि आईनी ओहदेदार भी शामिल थे और उससे ऊपर के अदालत के हुक्म के ज़रिए वो वहाँ पे गए थे। अब हुक्म किसका था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे कि हम खड़े हुए हैं, इनका हुक्म जो कि 3 जजेस के बेंच ने दिया था ये हुक्मनामा, और उस पे अमल दरामद नहीं हुआ पिछले 3 हफ्तों से। हम जाते हैं, हमें नहीं इजाज़त दी जाती। देखें, बात यह है कि जेल मैनुअल तो एक तरफ, वो भी एक कानून का हिस्सा है। दूसरी बात यह कि ख़ानदान को न मिलने देना, यानी जो कत्ल के मुलजिम हैं उनको भी इजाज़त होती है अपने फैमिली से मिलने की। लेकिन यहाँ पे एक सियासी कैदी जिस पे कि झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उसकी फैमिली को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके बेटों से उसकी बात फ़ोन पे नहीं कराई जाती, उसके जो दोस्त हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता, जो कि अदालत ने बड़े क्लियरली लिखा है। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि नंबर 1 जो अदालतों की जो एक इज़्ज़त तौक़ीर और जो उनकी आज़ादी थी वो तो 26वीं तरमीम से बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो तो अदलिया हुकूमत के नीचे आ गई। अब जजेस को चाहिए कि वो अपनी जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद कराएं। कैसे? फिर क्या फ़ायदा हुआ इतनी बड़ी इमारतों का, क्या फ़ायदा हुआ इतनी बड़ी शान व शौकत का, और जो इंसाफ का एक इदारा है जो कि जिसका मकसद है इंसाफ फराहम करना, मुआशरे में एक तरतीब बनाना, और वो कानून की हुक्मरानी से आती है, वो किसी और चीज़ से नहीं आती है, वो डंडे के ज़ोर से नहीं आती है। अगर ऐसे हालात जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो एक मुल्क की पार्लियामेंट में भी और बाहर भी एक सियासी जमात है, उसके कोई भी सियासी एक्टिविटी जब वो करती है उस पर लाठीचार्ज होता है, उस पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उस पर हर किस्म का तशद्दुद होता है। जब वो कोई और पुरनम किस्म की कन्वेंशंस करते हैं उस पर भी धावा बोला जाता है। जब वो एक कानून के तहत, एक कानूनी हुक्म के तहत मिलने जाते हैं इमरान खान से, उन पे उनको उठा लिया जाता है। तो मतलब तो ये हुआ कि अगर कानून की वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? फिर ये जो हम इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में लोग सरमाया करी, जब वो ये देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है जिसमें कि क्यों उठाया जा रहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, जो कि सबसे अवाम की नुमाइंदा और सबसे ज़्यादा, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा होता है नेशनल असेंबली का लीडर ऑफ द अपोजिशन। पंजाब असेंबली के जितने भी हमारे लोग थे, उहदों के अलावा भी अगर उनको अदालत से एक इजाज़त है तो उसको रोकना, मेरा ख्याल है कि ये मुल्क की तरक्की में न तो कुछ करेगा और ना खान साहब की